ناظرین، جمعے کے دن 100 بار یہ کلمہ پڑھنے والے کی عمر میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ کلام انسان کی عمر بڑھانے والا کلام ہے۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال و دولت اور اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، جب زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم کر دی جائے گی، یہ دنیا، زمین، آسمان ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا میزان عدل قائم کرے گا۔ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تاج کرامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہوگا اور عرصات قیامت پر جلوہ گر ہوں گے۔ آپ اس میدان میں اس ماں کی طرح پریشان دکھائی دیں گے کہ جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ آپ اسی پریشانی اور بے تابی سے اپنی گناہگار امت کے ایک ایک فرد کو تلاش کر کے پکاریں گے اور امتی امتی کہہ کر انہیں بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بشارت آئے گی کہ اے محمد، اپنی امت کو حساب کے لیے پہلے لے آئیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے صحابہ، خلفاء، انصار، مہاجرین، شہداء، صدیقین، زیادین، صالحین اور اولیاء کو قطار در قطار بلاتے جائیں گے۔ فرمانے خداوندی ہوگا، اے محمد، مطیع لائے ہو، گناہ گار کہاں ہیں؟ مخلص لائے ہو، مفلس کہاں ہیں؟ نمازی لائے ہو، بے نمازی کہاں ہیں؟ علماء لائے ہو، جاہل کہاں ہیں؟ روزہ دار لائے ہو، حرام خور کہاں ہیں؟ فرمانے خداوندی سن کر رسول علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں رونے لگیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، مجھے تیرے کرم کی بارگاہ میں یہ تو گمان تک نہ تھا۔ فرمان ہوگا، میرا مقصد دوستوں کو عذاب دینا نہیں، میں تیری امت کے ہر چھوٹے بڑے کا حساب اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوئے تو میں درگزر کروں گا۔ اس وقت دیکھنا کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا سلوک فرمایا؟ کہنے لگے، مجھے تو اللہ کی رحمت نے ایک چڑیا کے بدلے معاف کر دیا جسے میں نے اپنی ابتدائی زندگی میں ایک بچے کے ہاتھوں ظلم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے اس چیونٹی کے بدلے بخش دیا تھا جسے میں نے سیلاب میں بہتے ہوئے کنارے پر رکھا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس مکھی کی جان بچانے کے بدلے بخش دیا جسے میں نے ایک دن دوات سے نکال کر بچا لیا تھا۔ ناظرین، جس وقت اللہ کی رحمت ایک چڑیا، ایک چیونٹی، ایک مکھی کے بدلے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بخشش کر سکتی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم جیسے گناہگاران امت بخش دیے جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سابقہ انبیاء اور رسولوں کو جس قدر مدارج اور سعادت ملی ہے، وہ سب رسول علیہ السلام کی محبت سے ملی ہے، اور یہی محبت اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام صبح اول کو آفتاب کی روشنی سے حصہ پا سکتے ہیں تو ہم بھی نور محمدی اور محبت مصطفیٰ کی برکت سے ایمان آفتاب کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت خلیل اللہ ایک ظالم کے پنجہ ستم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سرکش کی آتش غضب کو گل و ریحان سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول علیہ السلام کی محبت کی برکت سے شعلہ جہنم کی تکلیف سے نکل سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، قیامت کا دن بہت سخت اور بہت ہی لمبا دن ہوگا۔ بعض احادیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔
اور پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا۔ وہاں اندھیرا گھپ ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت بھی نہ رکھتا ہوگا۔ صرف انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے۔ اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ گرتے آہستہ، اور کچھ گرتے گراتے، اور کچھ بہت دیر سے۔ اور پل صراط کا آخری حصہ قنطرہ مقام ہے، جہاں تمام اہل ایمان کو روک لیا جائے گا۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ اور بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کر دیا جائے گا، اور وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32 یا 33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد جوان بن جائیں گے۔ 50,000 سال کا لمبا ہولناکیوں سے بھرا دن چند خوش نصیبوں کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور عزت بخشے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دن کی ہولناکیوں، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ مومنین کو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے 50,000 سال کا یہ دن چند گھنٹوں کا لگے گا، بلکہ عصر سے مغرب کے وقت کے برابر وقت لگے گا۔ وہ اس میں حوض کوثر سے پانی پیئیں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ پروردگار کے داہنی طرف اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ میں جو داہنے ہاتھ سے کم قوت ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالی میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جائے گا جب کہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا۔ وہ جس حورین کو چاہے اسے اپنے لیے پسند کر لے۔ کسی مصیبت زدہ کی دنیا میں مصیبت دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور فرمائیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تنگ دست کو مہلت دینے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کے عیبوں پر میدان حشر میں اللہ پردہ ڈالے گا۔ ناظرین محترم، ایک حدیث کا مفہوم اس طرح بھی ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دے گا۔ اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مال و دولت کے ذریعے سے دوسروں کی مدد نہ کر پائے، یعنی یا تو اس کے پاس مال و دولت کم ہو یا پھر اس کی طبیعت میں کنجوسی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرے۔ ناظرین، درود و سلام نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت کا اظہار ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا، گناہوں کی معافی اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ درود پاک نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ترین کلام ہے، اور اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، یعنی 100 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی بے شمار فضائل ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم مجھ پر درود بھیجتے ہو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور خاص طور پر عصر کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کی خاص فضیلت آئی ہے، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے انتہائی بہترین وقت ہے۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی اور اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں، مال و دولت میں، آل اولاد میں، گھر کے تمام معاملات میں اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر بڑھ جائے، دراز ہو جائے، نہ صرف عمر دراز ہو جائے بلکہ اس کی زندگی میں، اس کی لمبی عمر میں اللہ کی بے پناہ برکتیں بھی شامل حال ہو جائیں، یعنی اس کے ہر کام میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جائیں، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، شیاطین سے اور ہر طرح کی مشکلات سے اسے آسانی میسر آ جائے، تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا درود پاک ہر روز عصر کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خیر و برکات وہ خود اپنی آنکھوں سے برستی ہوئی دیکھے گا۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سا مال دیں گے کیونکہ وہ بہت سخی ہیں۔ ناظرین، سائل یہ سن کر حضرت علی کے پاس چلا آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے ضرور مرحمت فرمائیے کیونکہ میں انتہائی تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی بظاہر کوئی چیز نہ تھی، لیکن وہ فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا درود پاک اور ایک روایت میں 3 بار یہ درود شریف پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا کہ ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر ہتھیلی کھول لینا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تجھے علی نے کیا دیا ہے؟ اس نے مٹھی کھولی تو ناظرین وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی، اور یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر اسی وقت کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ روزانہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اس میں 70 آخرت کی اور 10 دنیا کی حاجتیں ہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھتا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، کیا بات ہے کہ تو نے تسبیح اور تحلیل کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود بھیج رہا ہے؟ کیا تیرے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تجھے معاف کرے، تو ہے کون؟ انہوں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آپ پہلے زمانے میں خاص شخصیت نہ ہوتے تو میں اپنے حال کی آپ کو خبر نہ دیتا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اور میرا والد حج بیت اللہ کے لیے اکٹھے نکلے، مجھے یہاں تک کہ منزلیں طے کرتے کرتے ایک جگہ میرا والد بیمار ہو کر فوت ہو گیا اور اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی پڑ گئی اور پیٹ پھول گیا۔ یہ حال دیکھ کر میں رونے لگا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرا باپ سفر کی زمین میں ایسی موت مرا۔ پھر میں نے چادر کو کھینچ کر اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا اور اس کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں سو گیا۔ بحالت خواب میں یکایک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جس سے زیادہ خوبصورت چہرہ اور نہایت پاکیزہ لباس اور عمدہ خوشبو میں نے نہیں دیکھی میرے باپ کے نزدیک ہوا۔ پھر اس شخص نے چادر کو میرے باپ کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جس وجہ سے میرے باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ پہلی حالت میں آ گیا۔ پھر اس شخص نے واپس لوٹنا چاہا تو میں اٹھا، اس شخص کی چادر پکڑ کر عرض کی، یا سیدی، اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے میرے باپ کی طرف مسافرت کی زمین میں تجھے بصورت رحمت بھیجا ہے، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تیرا باپ بہت زیادہ گناہ گار تھا، ہاں ایک بات کہ وہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرتا تھا۔ پھر جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو مجھ سے فریاد کی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا ہوں، اور میں نے دائرہ دنیا میں اس شخص کی فریاد رسی کرنے والا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہے۔ اور اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا ہے اور پیٹ کی سوجن اتر گئی ہے۔ اے وہ جو مصیبتوں کے اندھیرے میں اس قدر دعائیں قبول کرنے والا ہے، بیماریوں تکلیفوں کو دور کرنے والے، ذلت و مسکنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شفاعت کرنے والا بنا اور میری پردہ پوشی فرما، کیونکہ تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ظالمانہ ہیں۔ پہلی یہ کہ کھڑے ہو کر آدمی پیشاب کرے، دوسری نماز سے فراغت پانے سے پہلے اپنی پیشانی پونچھے، تیسری اذان سن کر مؤذن کے کلمات کا جواب نہ دے، اور چوتھی یہ کہ اس کے نزدیک میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت قعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا درود پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی ناظرین، سب سے بہتر، سب سے افضل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے لاڈلا درود یہی درود ابراہیمی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ کامنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا پر ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔